ایک بہت ہی خوبصورت نئی ویب سیریز لے کر آئے ہیں. لوگ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے, کہاں جمع ہوں گے, کیسے جمع ہوں گے, حساب کب شروع ہوگا, اسکیل کیسا ہوگا, زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی, تارے جھڑ جائیں گے اور چاند سورج بے نور ہو جائیں گے. اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اب کون باقی رہ گیا ہے. آسمان کو جب بارش برسانے کا حکم دے گا تو وہ 40 دن تک بارش برساتا رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, کیسے ہیں آپ سب. ایک بہت ہی خوبصورت نئی ویب سیریز لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے قیامت کے بعد, آفٹر ججمنٹ ڈے. اور ہم بہت کیوریس ہوتے ہیں, بعض اوقات بڑا ہمیں تجسس ہوتا ہے کہ اس دنیا کے فنا ہو جانے کے بعد کیا ہوگا, لوگ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے, کہاں جمع ہوں گے, کیسے جمع ہوں گے, حساب کب شروع ہوگا اور کن لوگوں کا حساب ہوگا, اور کون سے ایسے لوگ ہوں گے جو حساب سے بچ جائیں گے, کون کون اللہ کی بارگاہ میں شفاعت یعنی سفارش کرے گا, میزان یعنی اسکیل کیسا ہوگا, پل صراط یعنی برج آف صراط پر لوگوں کی کیا کنڈیشن ہوگی, کیا کیفیت ہوگی, لواء الحمد کیا ہے, حوض کوثر کیسا حوض ہے, اور بھی بہت کچھ آپ جانیں گے اس ویب سیریز میں. آخرت کے حوالے سے درست عقائد, اور ان درست عقائد کو جاننے اور اپنی اسلامک نالج میں اضافہ کرنے کے لیے اسٹارٹ سے اینڈ تک ہمارے ساتھ آپ شامل رہیے گا. آج اس ویب سیریز کا ہمارا فرسٹ ایپیسوڈ ہے, اور انشاءاللہ جیسا میں نے بتایا کہ آج کے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ جب قیامت قائم ہوگی اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے یہ دنیا فنا ہو جائے گی, ڈسٹرائے ہو جائے گی, زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی, تارے جھڑ جائیں گے اور چاند سورج بے نور ہو جائیں گے. پھر ملک الموت, جی ہاں حضرت عزرائیل علیہ السلام جو روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے الہی جسے تو نے چاہا اس کے علاوہ سب زمین و آسمان والے فنا ہو چکے ہیں. یعنی چند یوں سمجھیے کہ افراد کے علاوہ باقی دنیا میں سب دنیا سے جا چکے ہوں گے, سب کو موت آ چکی ہوگی. اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اب کون باقی رہ گیا ہے, حالانکہ وہ خوب جانتا ہے. ملک الموت عرض کریں گے اے میرے رب تو باقی ہے, عرش اٹھانے والے فرشتے باقی ہیں, اور جبرائیل اور میکائیل اور میں یعنی حضرت عزرائیل کہیں گے میں باقی ہوں. اللہ پاک ارشاد فرمائے گا عرش اٹھانے والے فرشتے فوت ہو جائیں تو وہ بھی فوت ہو جائیں گے. اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اب کون باقی ہے, تو ملک الموت علیہ السلام عرض کریں گے اے میرے رب اب تو باقی ہے, اسرافیل اور میں باقی ہوں. پھر رب عز و جل کے حکم سے عرش حضرت اسرافیل علیہ السلام سے سور لے لے گا, اور پھر ارشاد فرمائے گا اسرافیل بھی فوت ہو جائیں تو وہ بھی فوت ہو جائیں گے. اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اب کون باقی ہے, ملک الموت علیہ السلام عرض کریں گے اے میرے رب تیری ذات باقی ہے جسے موت نہیں آنی, اے اللہ میں باقی ہوں. اللہ کریم ارشاد فرمائے گا تم بھی میری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہو, میں نے تمہیں جس کام کے لیے بنایا تم نے اسے دیکھ لیا, کیونکہ اب تو کوئی نہیں تھا نا جس کی روح قبض کرنی ہے, تو ارشاد ہوگا اب تم فوت ہو جاؤ. چنانچہ ملک الموت علیہ السلام بھی فوت ہو جائیں گے. اب ایک اکیلا اللہ پاک باقی ہوگا. ناظرین اب رب تعالی سبحان اللہ, اب جو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا نا, اگر اس کو غور سے سنے تو واقعی وہ گوز بمس یعنی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے. اب دنیا میں کوئی نہیں ہے, صرف رب تعالیٰ کی ذات ہے, اور وہ 3 بار یہ اعلان فرمائے گا, وہ ارشاد فرمائے گا, ایک کوسچن گویا فرمائے گا انا الجبار لمن الملک اليوم, میں جبار ہوں, آج کس کی بادشاہی ہے. مگر nobody there to answer that question, اس دن تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا نا. پھر خود رب تعالیٰ جواب ارشاد فرمائے گا, اور کیا فرمائے گا للہ الواحد القہار, ایک اللہ کی بادشاہی ہے جو سب پر غالب ہے. یعنی سب کچھ فنا ہونے والا ہے اور سب کچھ فنا ہو جائے گا. اللہ اکبر. آج لوگ کر و فر اور نما بعض اوقات تو جیتے ایسے جیسے مرنا نہیں ہے, لیکن یہ اعلان بتا رہا ہے کہ کوئی نہیں ہوگا, صرف رب تعالیٰ کی ذات ہوگی. اب کیا ہوگا, سب سے آخر میں جس ہستی کو موت آئے گی وہ مخلوقات کی روح قبض کرنے والے ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں. اس کے بعد رب تعالیٰ اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دے گا, آسمانوں کو بدل دے گا, اور زمین کو ایسے پھیلا دے گا کہ اس میں اونچا نیچا کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوگا, ٹوٹل اسٹریٹ زمین ہوگی. پھر اللہ پاک کے حکم سے مخلوق اس بدلی ہوئی زمین پر اس طرح آ جائے گی جیسے وہ پہلی والی زمین میں تھی. یعنی جو پہلے زمین میں دفن تھے وہ اس زمین میں دفن ہو جائیں گے, اور جو باہر تھے وہ اس پر بھی باہر رہیں گے, کیونکہ کئی لوگ تو ایسے ہوں گے جن کو دفن نہیں کیا جائے گا, وہ تو قیامت طاری ہو جائے گی, اور جو لوگ دنیا میں لوگ ہوں گے وہ اسی طرح زمین پر پھیلے ہوئے ہوں گے, وہ اس نئی زمین پر آ جائیں گے.
یہ زمین بالکل اسٹریٹ ہوگی اور ایسی اسٹریٹ ہوگی کہ زمین کے کونے پر بھی اگر کوئی رائی کا دانہ ہوگا تو وہ نظر آ جائے گا. ٹوٹلی اسٹریٹ زمین ہوگی. اب اللہ کریم آسمان کو جب بارش برسانے کا حکم دے گا تو وہ 40 دن تک بارش برساتا رہے گا, یہاں تک کہ مخلوق پر پانی 12 ہاتھ کے برابر بلند ہو جائے گا. اتنا پانی ہو جائے گا. پھر اللہ کریم باڈیز کو اگنے کا حکم دے گا. کمال دیکھیں, رب کی شان دیکھیں. اب باڈیز جو ہیں وہ سبزیوں کی طرح اگنے لگ جائیں گی, یہاں تک کہ جب ان کے جسم پہلے کی طرح کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا کہ میرا عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہو جائیں. وہ تو کن کا مالک ہے نا, وہ تو فرماتا ہے کن ہو جا تو ہو جاتا ہے, وہ فرمائے گا زندہ ہو جائیں تو عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہو جائیں گے. سب سے پہلے دوبارہ زندہ ہونے والوں میں یہی فرشتے ہوں گے. پھر حکم الہی سے حضرت اسرافیل سور پکڑیں گے اور اپنے منہ پر رکھ لیں گے. پھر اللہ پاک ارشاد فرمائے گا جبرائیل اور میکائیل زندہ ہو جائیں تو وہ دونوں بھی زندہ ہو جائیں گے. پھر اللہ پاک روحوں کو بلائیں گا تو روحیں حاضر کی جائیں گی. سبحان اللہ. اے مسلمانوں آپ کو مبارک ہو, ایمان والوں مبارک ہو. مسلمانوں کی روحیں نور سے چمک رہی ہوں گی اور باقی روحیں اندھیرے میں ہوں گی. اللہ کریم سب روحیں کو سور میں ڈال دے گا اور پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائے گا کہ وہ دوبارہ اٹھنے اور جمع کرنے والی پھونک مارے. بس وہ جب پھونک ماریں گے سور میں تو روحیں سور سے شہد کی مکھیوں کی طرح نکل کر زمین و آسمان کے درمیان خلا کو بھر دیں گی. پس روحیں زمین کے نیچے اپنی باڈیز کی طرف جائیں گی اور ناک کے جو ہولز ہوں گے نا, ناک کے سوراخ سے داخل ہو کر جسم میں سرایت کر جائیں گی. اس کے بعد حشر برپا ہوگا اور لوگ جمع ہونا شروع ہوں گے. ویورز کیسی معلومات ہے, سنتے ہیں تو بعض اوقات عقل حیران ہو جاتی ہے کہ پھر سے وہ لوگ زندہ ہوں گے. ذرا غور کریں نا کہ 2 نفخوں یعنی دونوں سوروں کے درمیان, یعنی ایک سور وہ جس میں سب کو موت آ جائے گی اور دوسری سور جس میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا, 40 سال کا وقفہ ہوگا. خیر وقفہ جتنا بھی ہو لیکن ذہن میں ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ ہوگا کیسے کہ اتنا ٹائم پیریڈ گزر گیا ہوگا. باڈیز تو ڈیکمپوز ہو چکی ہوں گی, باڈی کے ٹائنی پارٹیکلز, چھوٹے چھوٹے ذرے زمین کے پارٹیکل کے ساتھ مل چکے ہوں گے, نہ جانے کہاں کہاں پہنچ چکے ہوں گے. پھر یہ سب کیسے ہوگا؟ یاد رکھیے کہ انسان کی ہر چیز گل جاتی ہے سوائے عجوب الضم کے. اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک ہڈی کے بارے میں کہا جاتا ہے اور بروز قیامت اسی ہڈی پر مخلوق کو دوبارہ بنایا جائے گا. عجوب الضم کے لفظی معنی ہے دم گچھ. عجب کے معنی ہے اصل اور ضم کا معنی ہے دم. اب یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسپائنل کارڈ, دیکھیں ہماری جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے انسان اسی پر بیٹھتا ہے, یہ باقاعدہ پلر کی حیثیت رکھتی ہے جیسے دیوار کے لیے بنیاد ہوتی ہے. اگر یہاں یہ ہڈی مراد ہے تو حدیث کے معنی پھر یہ بنیں گے کہ یہ ہڈی جلد فنا نہیں ہوتی اور مٹی 100 سال کے بعد اس کو ڈیکمپوز کرتی یعنی گلاتی ہے. اور اگر اس سے مراد ہے اجزائے اصلیہ جو انسان کے جسم کی اصل ہیں تو وہ کبھی نہیں فنا ہوتے. اور یہ ایسے باریک کمپوننٹس, ایسے باریک اجزاء ہیں جو مائکروسکوپ سے بھی دیکھنے میں نہیں آتے. عربی میں انہیں اجزائے لا یتجزا یعنی انڈیویزبل کمپوننٹس, یعنی سمجھے کہ یہ ختم نہیں ہوتے, انہیں یہ کہا جاتا ہے. انسان چاہے جہاں بھی چلا جائے, جس بھی حالت میں ہو, مگر یہ کمپوننٹس ویسے ہی رہتے ہیں. حتیٰ کہ غذا اور خون میں بھی اجزاء شامل ہوتے ہیں. انہی اجزاء سے انسان پہلے بھی بنا تھا اور آئندہ بھی بنے گا. دیکھیں نا آج کل ڈی این اے کی بات ہوتی ہے, بالکل مرے ہوئے کتنا سال ہو جاتا ہے, بلکہ اب تو کئی سال پرانے ڈھانچے ملتے ہیں تو اس کے میڈیکل کے بعد یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی عمر کیا تھی, موت کا سبب کیا تھا. تو جب اتنی ساری آج سائنس نے ترقی کر لی ہے جو 100 سال 200 سال بعد کے بعد ڈھانچوں پر تحقیق کر لیتی ہے, تو وہ تو خالق کائنات ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان سنیے کہ کچے بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر ایک کا بروز قیامت حشر ہوگا. حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بلا شبہ جو لوگ سمندر میں ڈوب جاتے ہیں پھر ان کا گوشت مچھلیاں نوچ لیتی ہیں, پھر ان میں سوائے چمکتی ہڈیوں کے کچھ نہیں رہتا. پھر سمندر کی موجیں ان ہڈیوں کو الٹا پلٹا رہتی ہیں, الٹتی پلٹتی رہتی ہیں تاکہ انہیں خشکی پر ڈال دیتی ہیں. پھر وہ ہڈیاں ایک عرصے تک وہاں پڑے رہنے کے سبب گل سڑ کر خستہ اور پارا پارا ہو جاتی ہیں. چنانچہ وہاں سے اونٹوں کا گزر ہوتا ہے تو وہ انہیں کھا کر چل پڑتے ہیں اور پھر مینگنیوں کی صورت میں نکال دیتے ہیں. اس کے بعد کچھ لوگ وہاں پڑاؤ کرتے ہیں اور ان مینگنیوں کو اٹھا کر ان سے آگ جلا کر انہیں بھی راکھ کر دیتے ہیں. پھر ہوا چلتی ہے اور اس راکھ کو زمین پر بکھیر دیتی ہے. اب ناظرین اتنا کچھ ختم ہو گیا, یعنی اتنی صورتوں میں وہ جسم بدل گیا, اب راکھ بھی ہو گیا, راکھ بھی اڑ گئی ہوا کے ذریعے. مگر اب کیا ہوگا جب سور پھونکا جائے گا نا تو یہ راکھ ہو جانے والے لوگ اور قبروں میں دفن لوگ سب نکلیں گے. اللہ سب کو پھر باڈی کی شکل دے گا, ان میں روحیں داخل ہو جائیں گی.
حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی چٹان پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کریں گے، اے گلی سڑی ہڈیوں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے والی کھالوں اور بکھرے ہوئے بالوں، اللہ پاک تمہیں حکم دیتا ہے فیصلہ کر دینے والے حساب کے لیے جمع ہو جاؤ۔ اب آئیے ہم کچھ اور آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں ایک اور بات سمجھنی کہ اجسام جیسے دنیا میں تھے نا، ویسے ہی اپنی رنگ اور اوصاف کے ساتھ، کوالٹیز کے ساتھ دوبارہ لوٹائے جائیں گے۔ یعنی بے شک ہزاروں سال ہو گئے قبر میں، لیکن جب وہ اٹھیں گے تو رنگ و نسل بھی وہی ہوگی، ان کے اوصاف بھی وہی ہوں گے۔ اور قبروں سے اٹھانے کے بعد جو سور پھونکا جائے گا نا، وہ کافی طویل آواز ہوگی۔ اس سور کا ابتدائی حصہ لوگوں کو زندہ کرنے کے لیے ہوگا اور بعد والا حصہ انہیں قبروں سے نکالنے کے لیے ہوگا۔ چنانچہ سور کا وہ حصہ جو انہیں زندہ کرنے کے لیے ہوگا اسے تو وہ نہیں سن سکیں گے، البتہ سور کا وہ حصہ جو انہیں قبروں سے نکالنے کے لیے ہوگا وہ اسے سنیں گے، لسن کریں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے بغیر لباس کے، ننگے پاؤں اور بغیر ختنہ کیے ہوئے اٹھیں گے۔ someone will be no foot, someone will be on foot, someone will be on ride۔ کوئی پیدل ہوگا، کوئی سواری پر ہوگا، کوئی سواری پر اکیلا ہوگا، کسی پر 3، 4 یا 10 افراد بھی ہوں گے۔ جو نان بلیور ہوں گے، غیر مسلمین ہوں گے، انہیں تو میدان محشر لے جانے کے لیے کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے اور کچھ لوگوں کو آگ جمع کرے گی۔ حدیث پاک کے مطابق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے مبارک سے ایک بار بڑا کمال کا اشارہ فرمایا۔ نبی پاک نے ملک کے شام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تمہارا حشر وہاں ہوگا، اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ بلا شبہ تمہارا حشر بیت المقدس میں ہوگا۔ تو ان حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو محشر کا میدان سجایا جائے گا نا، وہ بیت المقدس کے قریب، یہ پورا ملک شام ہے نا، اب اس کی بائفرکیشن اب آج کل ہو گئی ہے، لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ بیت المقدس کے قریب جو ہے یہ پورا میدان محشر سجایا جائے گا۔ بروز محشر کی زمین کیسی ہموار ہوگی، کتنی پلین اینڈ اسٹریٹ ہوگی، جیسے میں نے بتایا کہ رائی کا ایک دانہ بھی کونے پہ رکھا ہوگا تو وہ دوسرے کنارے سے دکھائی دے گا۔ مگر ایک اور امیزنگ بات ہے کہ اس دن جو زمین ہوگی نا، وہ ہماری طرح راک کی یا مٹی کی نہیں ہوگی، کاپر کی ہوگی، تانبے کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور سورج آج کتنا دور ہے؟ ایک تحقیق کے مطابق 93 ملین مائلز اوے ہے۔ جی ہاں، 9 کروڑ 30 لاکھ مائلز، اور اس دن 1 میل کی مسافت ہوگا۔ آپ امیجن تو کریں گرمی کا عالم کیا ہوگا، یہ کیسے بیئربل کیسے ہوگا۔ تو ذرا غور کیجئے کہ اتنا ڈسٹنس، 93 ملین مائل کا ڈسٹنس کے باوجود بھی سورج کی پشت ہماری طرف ہے، لیکن جب کبھی گرمیوں میں ہمارا چہرہ اس کے سامنے آ جائے اور گرمی کا موسم ہو تو گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس وقت 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کی پشت نہیں، اس کا منہ ہماری طرف ہوگا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے گرمی کا عالم کیا ہوگا۔ اور آج زمین مٹی کی ہے، اس کے باوجود ہم دھوپ میں ننگے پیر زمین پر کھڑے نہیں رہ سکتے۔ اس وقت کاپر کی زمین ہوگی، سورج اتنا قریب ہوگا تو وہ ہیٹ کتنی ہوگی، وہ ٹیمپریچر کتنا ہوگا، اور اس گرمی اور اس حالت میں سویٹنگ، پسینہ اس کثرت سے نکلے گا۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ ہم دیکھیں نا، کسی زمین پر پانی ڈالیں تو وہ ایبزارب کر لیتی ہے، مگر ایک لمٹ تک ایبزارب ہوتا ہے، پھر وہ پانی اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بتایا گیا اتنا پسینہ نکلے گا کہ پہلے 70 گز زمین اس پسینے کو ایبزارب کر لے گی، مگر اس کے بعد زمین میں اب یہ صلاحیت نہیں رہے گی کہ وہ کچھ اور مزید جذب کر سکے، ایبزارب کر سکے۔ اب وہ پسینہ زمین پر اوپر کی طرف چڑھنا شروع ہوگا، اور روایتوں میں آتا ہے کسی کے ٹخنوں تک اس کا پسینہ ہوگا، کسی کی نیز یعنی گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، اور کسی کی کمر تک پسینہ ہوگا، کسی کے سینے تک، اور کوئی گلے گلے تک پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور کافروں کے بارے میں آتا ہے، غیر مسلموں کے بارے میں آتا ہے کہ منہ تک چڑھ کر لگام کی طرح اس کا پسینہ جکڑ لے گا، جس میں وہ ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ اور پیاس کا عالم کیا ہوگا، تھرسٹ کا عالم کیا ہوگا۔ آج جون جولائی کی گرمی میں پانی پی پی کے تھک جاتے ہیں، پھر بھی پیاس نہیں بجھتی، مگر قیامت کے دن حالت یہ ہوگی کہ بازوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی، دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے۔ العطش العطش، ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی۔ ویورز، یہاں ایک بات بڑی اہم ہے کہ تمام تکالیف اور پریشانیاں اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہوں گی۔ ہاں، جس نے چاندی سونے کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی، اس مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ، پیشانی اور پیٹھ داغی جائے گی۔ پھر سے جانوروں کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی، اس کے جانور قیامت کے دن خوب تیار ہو کر آئیں گے اور اس شخص کو وہاں لٹائیں گے اور اپنے سینگوں سے مارتے اور پاؤں سے رونتے ہوئے اس پر گزریں گے۔ جب اسی طرح سب گزر جائیں گے، پھر ادھر سے واپس آ کر یوں ہی اس پر گزریں گے۔ یہ جانور اسی طرح کرتے رہیں گے اس وقت تک جب تک حساب ختم نہ ہو جائے۔
یہ تمام تکالیف اور پریشانیاں اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہوں گی. جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے ان کے لیے اتنا دن بھاری نہیں ہوگا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں بروز قیامت لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اس قدر بھوکے ہوں گے کہ پہلے کبھی اتنے بھوکے نہ تھے، ایسے بے لباس ہوں گے کہ اس سے پہلے کبھی ایسے بے لباس نہ ہوئے، ایسے پیاسے ہوں گے کہ اس سے پہلے کبھی ایسے پیاسے نہ ہوئے، ایسے تھکے ہارے ہوں گے کہ اس سے پہلے کبھی ایسے تھکے ہوئے نہ ہوں گے. جس نے اللہ پاک کے لیے کسی کو کھلایا ہوگا اللہ پاک اسے قیامت کے دن کھلائے گا. جس نے اللہ پاک کے لیے کسی کو پلایا ہوگا اللہ اسے قیامت کے دن پلائے گا. جس نے اللہ کریم کے لیے کسی کو لباس پہنایا ہوگا رب کریم اسے لباس پہنائے گا. اور جس نے اللہ کے لیے عمل کیا ہوگا اللہ پاک اسے کافی ہوگا. جس نے اللہ پاک کے دین کی مدد کی ہوگی تو اللہ کریم اس دن اسے راحت عطا فرمائے گا. ذرا غور کیجئے ناظرین، زندگی میں ایسے کام کرنے ہیں، لوگوں کی خدمت کریں، کسی کو کھانا کھلاتے رہیں، کسی کو پلاتے رہیں، پیاسے کو پانی پلا دیا کریں، بے لباس کو لباس دے دیا کریں. کیا معلوم یہ نیکیاں قیامت کے دن ایسے کام آ جائیں کہ ہمیں وہاں اللہ کی نعمتیں مل جائیں، ہم اس تکلیف سے بچ جائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ریفرنسز بھی مل جائیں کہ کچھ باتیں قرآن سے ہوئی ہیں، کچھ احادیث سے ہوئی ہیں، کچھ بزرگان دین کے اقوال ہیں، تو آپ ڈسکرپشن میں وہ ہمارے ریفرنسز بھی لے لیجئے گا. اور ناظرین، جس طرح میں نے بتایا آپ کو کہ ہماری ایک بہت خوبصورت ویب سیریز قیامت کی نشانیاں، جس کو ملینز آف لوگوں نے دیکھا، اگر آپ اسے بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو بہتر ہوگا کہ آپ اس کو بھی دیکھیں. قیامت سے پہلے کیا ہوگا بڑی ڈیٹیل میں ہم نے کئی ایپیسوڈز میں اسے بیان کیا ہے، تو اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. ناظرین، باتیں بہت ساری کرنی ہے آپ سے، لیکن معاملہ بھی تو بہت بڑا ہے نا. قیامت کیسے طاری ہوگی اور پھر اس دن لوگوں کے ساتھ معاملات کیا ہوں گے، یہ تو ابھی پہلی ایپیسوڈ ہے نا. اگلے ایپیسوڈ میں ہم یہ معلوم کریں گے کہ مختلف لوگ محشر میں جب آئیں گے تو ان کی کیفیات کیا ہوں گی، کنڈیشنز کیا ہوں گی. بڑی امیزنگ باتیں ہیں اس میں، اور یہ بھی جانیں گے کہ کن کن حالتوں میں لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. ہمیں اجازت دیجیے، اگلی ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.